بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ گر علماء کرام، سادات کرام اور مسند صدارت پہ جلوہ گر پیر طریقت، رہبر شریعت، جمیل العلماء حضرت علامہ پیر سید جمیل احمد نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ اور بانیے 45 روزہ محافل میلاد شریف شہڈول حضرت قبلہ برادر اکبر حضرت علامہ حافظ نظر علی القادری اور بالخصوص لاسٹ میں بیٹھے ہوئے استاد العلماء حضرت علامہ شبیر احمد سلطانی زیدہ فضل ہو، وہ مجمع کی وجہ سے اندر تشریف نہیں لائے، میں ان کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہوں، اور دیگر جتنے بھی علماء کرام ہیں اور بالخصوص ہمارے بزرگ عالم دین حضرت علامہ عبدالرزاق حامدی صاحب اور جتنے بھی عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی کا میلاد منائیں، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ احباب کہ جو اس ماہ مبارک کی پہلی تاریخ سے لے کے 45 روزہ محافل میلاد میں ہر محفل میں اپنے نبی کا میلاد سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ یہ بڑی سعادت ہے، اور جو نبی کا میلاد مناتا ہے اللہ اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ یقین جانیے مسلمان تو مسلمان اگر میرے آقا کا میلاد کافر بھی منائے رب اسے بھی اپنی رحمتوں سے محروم نہیں فرماتا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 764 اور انٹرنیشنل حدیث نمبر، وہ جو بخاری شریف کا انٹرنیشنل نمبر 5101 حدیث مبارک۔ بخاری دکھا رو اساں کے سنی چریا تھے آئین حضور جو میلاد منائن تھا، 14ویں صدی میں بریلوی حضور جو میلاد منائن دا پہن، تو میلاد نہ منا جڑو مسلمان پانچے نبی جو میلاد منائیں دو اللہ ہونی جو متھو رحمت جو نزول فرمائے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 764 پہ مرا جب ابو لہب، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سگا چچا، یہ وہ بدترین کافر ہے کہ جس کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں پوری سورت نازل فرمائی ہے، اور پھر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جو کافر ہو مشرک ہو اسے نہ جناب والا کسی نیکی کا ثواب یہاں ملتا ہے نہ آخرت میں ملتا ہے۔ اس کے باوجود یہ بخاری ہے، جب یہ مرا اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ خالق کائنات نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا میں بڑے عذاب میں مبتلا ہوں، ہاں بس جب پیر کی رات آ جاتی ہے خالق کائنات فضل فرما دیتا ہے، میرے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے۔ کافر مشرک پکا بے ایمان، اور یہ اصول ہے کہ کافر کو جناب والا
نیکی کا ثواب نہ اس دنیا میں ملتا ہے نہ آخرت میں ملتا ہے بھی بخاری. بے عشق محمد جو پڑھے بخاری اسے آ جاتا ہے بخار، نہیں آتی بخاری. جناب پوچھنے والے نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ کہا سبب یہ ہے کہ میرے بھائی کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فرمائی. میری لونڈی دوڑتی ہوئی آئی، سہیبہ دوڑتی ہوئی آئی، اس نے کہا آقا مبارک ہو، آج اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بھائی کے گھر میں بیٹے کی پیدائش فرمائی ہے. جناب یہ ابو لہب کافر ہے، مشرک ہے، جس کی مذمت میں خالق کائنات نے قرآن کی پوری جناب والا سورت نازل فرمائی. کہا کہ ہاں میرے بھائی کے گھر میں بیٹا، جا اس خوشی میں آج میں تجھے آزاد کرتا ہوں. ارے ابو لہب نے حضور کو نبی سمجھ کے نہیں، حضور کو محمد سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے حضور کے میلاد پہ صرف اتنا کیا کہ اپنی لونڈی کو اس خوشی میں، حضور کی ولادت کی خوشی میں، حضور کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا. خالق کائنات اس کے صدقے میں، اس میلاد کے صدقے میں، اس مشرک پہ، اس کافر پہ ہر پیر کی رات خالق کائنات عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا. کہاں حبیبی صاحب بھنگ پیتی تھی، حدیث مرسلہ. میں نے کہا جناب ہم بھی جانتے ہیں کہ حدیث مرسل ہے، اور پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اصول حدیث میں حدیث مرسل یہ قابل حجت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور یہ قابل حجت ہے. اور پھر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ امام بخاری نے پھر بخاری شریف میں اس مرسل حدیث کو لایا کیوں جب قابل حجت نہ تھی؟ اور عزیزان محترم بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث مبارکہ پہ تبصرہ فرمایا ہے. آؤ امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 660 ہجری ہے، جناب والا مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، آج 1447 ہجری چل رہی ہے. 750 سال پہلے کا محدث، 787 سال کا پہلا گزرا ہوا محدث ابن جوزی رحمت جناب والا امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ اسی حدیث مبارکہ پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فما حال المسلم الموحد من امتہ علیہ السلام، کیا حال ہوگا اس موحد مسلمان کا جو رب کو ایک مانتا ہے، جو رب کو ایک مانتا ہے. کیا حال ہوگا اس موحد مسلمان کا کہ فما حال المسلم الموحد من امتہ علیہ السلام الذی یسر بمولدہ، جو نبی کا میلاد خوش ہو کر منائے، چہرے کا جغرافیہ بدلا ہوا نہ ہو، ہاں بوتھے جو متوں جناب والا سلوٹنگ جو جناب والا پورو نقشہ بنے نہ ہو جائے. الذی یسر بمولدہ، نبی جو میلاد منائے کرے، خوشن جو اظہار کرے. کیا حال ہوگا اس موحد مسلمان کا جو اپنے نبی کا میلاد خوش ہو کر منائے. اور پھر بات ختم نہیں ہوئی، وَيَبْذُلُ مَتَّصَلَ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ، نبی کی محبت میں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق نبی کے میلاد پہ خرچ بھی کرے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 660 ہجری ہے. اتنے 750 سال کا گزرا ہوا پہلا محدث، 14ویں صدی کا کوئی بریلوی نہیں، وہ محدث
محدث کہہ رہا ہے کہ کیا حال ہوگا اس موحد مسلمان کا جو اپنے نبی کا میلاد خوش ہو کر منائے اور پھر اپنی طاقت کے مطابق اللہ نے جتنا بھی دیا ہے وہ نبی کے میلاد پہ خرچ بھی کرے۔ امام شمس الدین الجزری فرماتے ہیں لعمری، مجھے اپنی ساری زندگی کی قسم ہے، یہ میری اور آپ کی عمر کی بات نہیں ہو رہی۔ امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی ساری زندگی میرے آقا کی محبت میں گزری ہے، جن کی ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت میں گزری ہے، وہ فرماتے ہیں لعمری، مجھے اپنی ساری زندگی کی قسم ہے، انما یکون جزاؤہم من اللہ الکریم ان یدخلہ فی جنات النعیم۔ وہ بھی سبحان اللہ نہ چاہیے با آواز بلند چو سبحان اللہ، آخر وارا بھی چمن سبحان اللہ۔ امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے اپنی ساری زندگی کی قسم ہے وہ موحد مسلمان جو حضور کا میلاد خوش ہو کے منائے اور پھر اپنی طاقت کے مطابق نبی کے میلاد پہ خرچ بھی کرے۔ آج اگر حاجی عبدالوہاب صاحب نے 5 دیگیں حضور کے میلاد پہ لگا دیں، کسی کو جناب والا پیٹ میں مروڑ نہیں پڑنے چاہیے۔ امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اپنی طاقت کے مطابق نبی کے میلاد پہ خرچ کرتا ہے لعمری، مجھے اپنی ساری زندگی کی قسم ہے، انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم، کہ اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے، رب کائنات کی طرف سے اس کا انعام یہ ہونا چاہیے ان یدخلہ فی جنات النعیم، کہ خالق کائنات اسے نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرما دے گا۔ نعمتوں والی جنت میں نہیں، ان یدخلہ فی جنات النعیم، ایک جنت نہیں نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرما دے گا۔ اور پھر یہ امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر جناب والا یہ ان کا سن وفات 660 ہجری، میں نے کہا آج چل رہی ہے 1447، اور پھر جناب شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے بخاری کو سمجھا اور پھر بخاری پہ شرح لکھی، ارشاد الساری شرح بخاری۔ 14ویں صدی جو مولوی چوندو بخاری میں دکھا رہو اساں کے، بخاری میں دکھا رہو اساں کے، بخاری ڈٹھی بھی تھی یا بس یہ نالو بدھو تھی؟ تو وزن کھن وزن۔ ہاں شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو خوشی ہو رہی ہے وہ بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ کل بھی قبلہ حافظ صاحب نے آپ کو کہا کہ جناب یہاں آئے حضور کے میلاد میں تو آپ کے چہروں سے خوشیوں کا اظہار ہونا چاہیے، بوتھو پھرل نہ ہو جائے، بآواز بلند چو سبحان اللہ۔ ہاں بھیجو بھی نا بھئی اساں جا بس سنی تے ایڑھا مطلب کمزور، ہاں لنگر جی واری اچھے پوت سنی جوڑو شہری کو نہ ہے، بآواز بلند چو سبحان۔ یہ شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جملہ سنیے لا زالا، ہمیشہ سے، یہ لا بھی نفی زالا بھی نفی، نفی نفی اس بات ہوتا ہے، فرمایا ہمیشہ سے لا زال اہل الاسلام، ہمیشہ سے مسلمان۔ بریلوی کاڈو مسلمان آیا، تو وڈو مسلمان آ۔ شارح بخاری امام قسطلانی جن کا سن وفات 923 ہجری ہے، 14ویں صدی جو کو بریلوی نہ ہے، بآواز بلند تو سبحان اللہ۔ 14ویں صدی جو کو دیوبندی وہابی نہ ہے،
جناب والا 923 ہجری کا محدث شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں لا زال ہمیشہ سے اہل الاسلام مسلمان یحتفلون بشہر مولدہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حبیبی صاحب صرف محفل منعقد کردا ایندا نا کیڑو لنگر تقسیم کندا اے فضول خرچیوں کندا ہو دیو کہ بیوائن جو گزارو تھے ماں چم ہاں تو ہاں کہ تو بس حضور جے میلاد جے مہینے میں صرف بیوہ یاد ہی ہوئے یتیم یاد ہی دائن پانجا فنکشن کرو اپنے پروگرامات کرو جتنا فضول خرچی کرتی ہو کرو وہاں فضول خرچی نظر نہیں آتی جب آ جائے ربیع الاول شریف کا چاند مسلمان کرے اپنے نبی کے میلاد کی خوشی وہ مسکینین کے یاد ہی دیا بیوہ زیفاں ماچے میں جناب بیوہ جو بندوبست تو کر اہل سنت ہونے کے اپنائن جگہ تیار تھا بیٹھا ہے ہاں یہ خیال کندہ اہل سنت و جماعت شارح بخاری امام قسطلانی فرمائن تھا تو لا زالا ہمیشہ سے اہل الاسلام مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ بشہر مولد ہی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ لنگر بھی تقسیم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اچھا جی لنگر تقسیم کر کے صرف ایک قسم کی کوئی ڈش پکتی ہے کیا؟ نہیں وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاءِ الصَّدَقَاتِ شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مختلف قسم کی ڈشیں حضور کے میلاد پہ تقسیم کی جاتی تھیں۔ اچھا یہ لنگر تقسیم کر کے چہروں کا جغرافیہ بدل جاتا تھا جناب والا چہروں پہ بگاڑ پیدا ہوتا تھا نہیں شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ نبی کا میلاد منا کے وہ خوشیوں کا اظہار کیا کرتے اللہ شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ کہ جو نبی کا میلاد خوش ہو کے مناتا ہے جس دھرتی پہ جس مقام پہ میرے آقا کے میلاد کی محفل منعقد ہوتی ہے وہ پورا سال امن و سلامتی کے ساتھ گزر جایا کرتا ہے۔ اور پھر شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اج جناب والا کو مشکل پیش اچے سائیں پیر صاحب اساں کے نوکری نہ آئے مل دی سائیں کو تویز دھاگو دیو سائیں نماز نہ پڑھ جاؤ نماز نہیں پڑھنی تم نے یہ ہے ہمارے سنیوں کا مزاج ہم دلائل تو دیں لیکن اب جو باتیں ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا پھر جناب والا سنی کو مزو نہ آئیو سائیں حبیبی صاحب خالی بس نیڑی پھاڑی سائیں چھوت گال کہیں اس نماز دی بات کی ہے شریعت کی وہ جناب تویز دھاگا بات کی بات ہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پہلے ہے فرض پہلے ہے نمازیں پہلے ہیں فرائض پہلے ہیں واجبات پہلے ہیں مستحبات بعد میں ہیں۔ اور جناب شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں آؤ میں آپ لوگوں کو ایک نسخہ دوں ایک تویز دھاگو دیا امام شارح بخاری امام قسطلانی فرمائے تو ابھی دھاگو تویز اور پھر جناب دھاگا تویز کے لیے پیر کو پیسے دینے مدرسے کے لیے جناب والا ہم نے بات کی سنی جو جناب والا بس بوریو بسترو بند جیب بند سہیں اساں جو کو روزگار ہی نہ ہے کو کتاب پڑھ سہیں اصل کتاب پڑھ ایک مجھے ملا ہے بولتے سہیں کتاب کھول کر دیکھیں اصل ماں جو کاروبار نہ ہے لگو جو سہیں نماز پڑھ دو کدی کدی صحیح بس کوشش کرتا ہوں صحیح بس دعا کرو نا صحیح وہ جناب پہلے فرض ہے ہاں اس کے بعد ہم آپ کو کتاب کھول کر دکھائیں گے کہ تیرے مقدر میں لکھا کیا ہے کتاب کھولے
شارح بخاری امام کستلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کی مراد پوری ہو جائے، میری کوئی حاجت پوری ہو جائے، شارح بخاری فرماتے ہیں نبی کا میلاد تو منع کر دیتے۔ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے دلی خواہش پوری ہو جائے، وہ نبی کا میلاد منائے، خالق کائنات اس کی حاجت پوری فرما دے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں لاسٹ میں فرحم اللہ، صدقے جاؤں شارح بخاری تیرے، کہیے سبحان فرحم اللہ۔ شارح بخاری امام کستلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لکھاں سلام ہونا، لاکھوں جناب والا رحمتیں ہوں، کروڑوں رحمتیں ہوں اے شارح بخاری کس پہ؟ فرحم اللہ امرأن، اس شخص پہ اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادن، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے مہینوں کو عیدیں سمجھ کے منائے، جو ربیع الاول شریف کی ہر رات کو عیدیں سمجھ کے منائے۔ شارح بخاری امام کستلانی فرماتے ہیں فرحم اللہ، اللہ اس کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ فرحم اللہ امرأن اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادن، ایک عید نہیں کہا جناب، یہ بریلویوں کی تیسری عید کہاں سے آ گئی ہے؟ ایک ننڈی عید، ایک وڈی عید، ماں چے ونی پچھ بخاری جناب شارح بخاری امام کستلانی کو تو اساں جے گاٹے میں چھو فٹ دیوا ون شارح بخاری امام کستلانی جے مواہب الدنیا کھن تو وٹنائے اچھنی فقیر وٹ انشاءاللہ چائیں بھی پیندم اور تو کے حوالو بھی دکھارے چھڑے۔ ہاں لیکن ہتے اساں جو قبلہ استاد صاحب قبلہ علامہ پیر نور سلطان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائیں دو آؤ لیکن میں چائے بھی پلا دوں گا، حوالہ بھی دکھا دوں گا، لیکن کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اترو تو کرے سکتا ہوں نا سے باواد بلند چو سبحان اللہ۔ تو جناب اللہ تبارک و تعالی نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد پہ خوشی کرنے کا حکم خود خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ بس میں چند آیات آپ احباب کے سامنے ترنم میں پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ کچھ احباب ہیں جناب وہ کہتے ہیں سرڑی ہو جیسے، لیکن ہماری سرڑی جناب والا صرف اور صرف اللہ کے کلام میں ہی ہوگی۔ بآواز بلند سے سبحان اللہ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا باواز بلند چو سبحان اللہ۔ تو یار ماں ونی کرے بن علاقن میں چون تو ہاں تو سائیں اساں جے سبی میں ایڈی سبحان اللہ چوندا ہیں، ایڈی آواز سان سبحان اللہ چوندا ہیں، پاڑے وارا بھی جناب والا ہلجی ویندا ہیں۔ باواز بلند چو سبحان اللہ۔ وہ ہانے انیا تے مفتاح العلوم تے پگیا اگتے بھی علی وجہ باواز بلند چو سبحان اللہ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ آئیے عزیزان محترم 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ،
اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے بفضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ملنے پہ، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ملنے پہ، فبذالک فلیفرحوا، اس کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ خوب خوشیوں کا اظہار کریں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشیاں کرنا ان کی تمام جمع کی ہوئی پونجی سے بہتر ہے۔ میں نے کہا مولانا صاحب ذرا گرے مر پڑتے تو تجھے یہ بات سمجھ آتی کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہوا خیر مما، یہ جناب والا ما عام ہے، المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہتا ہے۔ عزیزان محترم خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تم نے جناب والا اعمال کی صورت میں کوئی نیکیاں جمع کی ہوئی ہے، مال کی صورت میں کوئی جمع کیا ہوا مال ہے، جناب والا کسی بھی صورت میں کوئی بھی مال جمع کیا ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب میری طرف سے فضل مل جائے، جب میری طرف سے رحمت مل جائے، جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں، جو اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرے گا، پھر خالق کائنات نے فرمایا یہ خوشی کرنا ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان کی ساری جمع کی ہوئی پونجی سے بہتر ہے۔ کہا حبیبی صاحب نے آپ کو چکر دیا ہوا ہے جناب والا، یہاں قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آ جائے تو سنی سج دھج کے حضور کے میلاد پہ خوشیوں کا اظہار کریں۔ میں نے کہا پگلے ذرا آئیے، قرآن کی تفسیر کرتا ہے، یہاں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب میری طرف سے فضل مل جائے، جب میری طرف سے رحمت مل جائے، ان سنیوں کو جب رب کا فضل مل جاتا ہے، ان سنیوں کو جب رب کی رحمت مل جاتی ہے تو پھر یہ رب کے فضل اور رحمت پہ خوب جھوم کے خوشیاں مناتے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ خالق کائنات تیرے فضل سے کون مراد ہے؟ عزیزان محترم 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 47 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، باواز بلند چو سبحان اللہ، جے کہ ننڈ رہی ہے وہ نہ چوے باواز بلند چو سبحان اللہ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب پیارے آپ بشارت دیجئے۔ مولا میں کن کو بشارت دوں؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنوں کو بشارت دو۔ مولا میں کیا بشارت دوں؟ بِأَنَّ لَهُمْ، بے شک آپ کی ذات مبارکہ ان مومنوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلا کبیرا، صرف فضل نہیں ہے، فضلا کبیرا، رب جو وڈو فضل۔ قرآن کی سایہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب رب کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ عزیزان محترم 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، باواز بلند چو سبحان اللہ، جنہیں کو آواز بلند کرے چو سبحان اللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ جب حضور کی ذات
اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ رب کا سب سے بڑا فضل ہے۔ پھر عزیزان محترم یہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا میری طرف سے جب فضل مل جائے، میری طرف سے جب رحمت مل جائے، قرآن نے بتایا سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات، سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات۔ اب خوش سنی کیا کریں؟ فَبِذَالِكَ اس کی وجہ سے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا اینی خاطر خوشیوں کندہ لیکن خوشی سا گاڑ گاڑ سنی جے کو آت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی سنت جو حیا بھی کرے، یہ بھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی ولادت جی خوشی ہے نا۔ اج نوجوان حضور جی محبت میں، حضور جی عشق میں اگر داڑھی رکھے تو پیچھوں تو ابا ہے عمر تجھے نکاح کیر دیندو تو کہ شادی کیر دیندو دی تو کہ کیر دیندو۔ یہ مولوی سارا غریب بغیر شادی جو بتائیں، داڑھی وارا سارا بغیر شادی جو بتائیں، ایک توکھے تجھے پٹر جی فکر وٹتی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کے اندر کمی ہے۔ ہم غیروں سے بات نہیں کر رہے، ہم آپ کو ربیع الاول کی پہلی رات سے سمجھا رہے ہیں کہ حضور کا میلاد خوشی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج 1447 کا جو میلاد ہے حضور کا جناب والا 1500 سالہ جشن مبارک، اور پھر جناب والا اس طرح آگے اگلا سال آئے، سنی کی طبیعت اگر ویسے کہ ویسے ہی رہے پھر میلاد کا تو مزہ نہیں آیا نا۔ میلاد کا تو مزہ یہ آئے کہ جناب اپنے نبی کی محبت میں آج اگر داڑھی مبارک نہیں ہے، اگلا جب میلاد آئے تو آپ کے چہرے پہ حضور کی سنت سجی ہوئی ہو۔ ابا کے چاہو شادی مل دیا نہ ملے، ماں حضور سونے جی محبت میں داڑھی مبارک رکھی گیا۔ عجیب گالا اور اتنے صرف پابندی اہل سنت و جماعت جے ننھے نوجوان انتہا پی ناراض تھی دعا، پی صرف جناب والا شریعت تے ناراض تھی دعا، بھنگ پیے پی خوشا، گندی محفل میں وے پی خوشا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، اگر واقعی حضور سے محبت ہے حضور کے نقش قدم پہ چلو، حضور کی سنتوں کو اپناؤ اور اہل سنت کے مدارس کو مضبوط کرو۔ یہ سنیت اور جناب والا یہ میلاد کا پیغام ہے۔ اور پھر ہم نے یہ درس دیا کہ جناب میلاد پہ خرچ کرو، میلاد پہ خرچ کرو۔ ہمارے عمراء آج میلاد پہ چندہ دینے کے لیے تو تیار ہے، لیکن مدرسے کے لیے جناب والا 1000 منتھلی دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں جناب والا؟ یہ مدارس فیکٹریاں ہیں، اور جناب آپ کے کسی مدرسے میں طلباء پڑھ کر یہی جناب والا منبر پہ آپ کو بتائیں گے کہ حضور کا میلاد کہاں سے ثابت ہے۔ ہاں یہ کبھیوں کو طاقت مت دو۔ آج جناب والا سر پہ جناب والا اہل سنت کی توجہ ہے کہ سرڑی ہوجے جناب والا۔ آپ نے کہا جناب مولانا صاحب مانجے پٹ کے پڑھا، اور پھر یہاں اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی مدارس ہیں آپ اپنا خود جائزہ لیں، جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جو ربیع الاول شریف میں بڑا دھوم دھام کے ساتھ حضور کا میلاد مناتے ہیں اور 10-10 20-20 دھیگے اللہ کی راہ میں حضور کے میلاد پہ خرچ کرتے ہیں، یہی عمراء، یہی امیر طبقہ جناب والا مدارس کے وقت جناب تعاون کرنے کے وقت کہاں گم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جناب والا ہمارا سارا پیسہ جناب والا ان مستحبات کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ صورتحال رہی، یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب والا حضور کا میلاد آئے تو ہم اس طرح جھوم کے جھنڈا کسی کو دکھا کر کہیں کہ جناب والا ہم اہل سنت کا کام کر رہے ہیں۔ اہل سنت کا حقیقی کام یہ ہے کہ آپ نے اپنا بچہ دینا ہے ہمیں، ہم اسے عالم دین بنائیں گے۔ اپنے مدارس کو اس طرح مضبوط کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، وہ آئیں 40 سال گزری ہوئی پی کے بھی خبر نہ ہے غسل جا گھنا فرض ہے، اور نماز کا عالم جب اگر ان کا دیکھیں
جناب والا اگر یہ جائزہ لیا جائے کہ کہیں جی نماز درستہ پکو حاجی 4 حج کیل 10 حج کیل خبر نہ ہے جناب والا نماز میں فرض گھنا ہے. ایک حاجی کو پوچھے فرض گھنا ہے 5 فرض ہیں مولوی صاحب ایک وڈی گال فجر ظہر عصر مغرب عشاء ما چب صدقے ونیا تجھی شان تے. وہ جناب والا آؤ اپنے مدارس کو مضبوط کرو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد سے یہی پیغام لے کے جاؤ کہ ہم نے اس سال اگر جس کے اندر کسی بھی قسم کی کوتاہی ہے اگلا سال آئے گا ہم حضور کی سنتوں کو اپنا کر حضور کا میلاد منائیں گے. اپنے بچوں کو اہل سنت و جماعت کے مدارس میں داخل کریں گے. بچے ہمارے اور پڑھ رہے ہیں جناب والے بد مذہبوں کے مدرسے میں اور پھر ہم خود جناب والا اس کو چیک کر رہے ہیں. جہاں دیکھیں جی ولضالین کسی کو قرآن پاک پڑھنے نہیں آتا ہے. وہ جب بوڑھے کو پڑھنے نہیں آئے گا جناب والا باپ کو قرآن پاک پڑھنے نہیں آئے گا تو پھر بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کو آپ نے جناب والا بد مذہبوں کے ہاتھ میں دے دینا ہے. خدا را ہمارا پیغام یہی ہے کہ اپنے بچوں کو اہل سنت و جماعت کے مدرسے میں داخل کریں اور انہیں عالم بعمل بنوائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی